Okay, next we are going to discuss the chapter number 3. تو چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک اینڈ کی انسٹیٹیوشنس ہے. انسٹیٹیوشنس ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اسے جو ایک اکانومک سسٹم ہے یا مارکیٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا اس میں سسٹمز بنانے کے لیے، سسٹم بہتر چلتا رہے اس کے لیے وہ انسٹیٹیوشنس بناتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے فار ایگزامپل کسٹم ہے، ٹھیک ہے، ایف بی آر ہے، یا ہمارا ایف بی آئی ہے، پولیس ہے، آرمی ہے، جوڈیشری سسٹم ہے، یہ سب انسٹیٹیوشنس ہیں. تو اسلامک انسٹیٹیوشن فریم ورک کس طریقے کا ہوتا ہے اور اس کی انسٹیٹیوشنس کیا ہیں، مطلب کون سے انسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہیں، تو اس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. دیکھو، سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہر سوسائٹی دو انٹر ریلیٹڈ پرابلمس کو جو ہے وہ فیس کرتی ہے. وہ دو انٹر ریلیٹڈ پرابلمس کیا ہیں؟ پہلی جو ہے وہ انسرٹینٹی، ٹھیک ہے، کچھ بھی اچانک ہو جانا، کچھ بھی آفت آ جانا، اور دوسری کوآرڈینیشن پرابلم. کوآرڈینیشن پرابلم کو ابھی ہم نے ڈیولپمنٹل اکانومکس میں بھی ڈسکس کیا تھا. تو کوآرڈینیشن پرابلمس اور انسرٹینٹی یہ دو چیزیں ہیں جو ہر سوسائٹی کو فیس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے بھی روک تھام کے لیے، ان سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ اسلام نے کچھ کی انسٹیٹیوشنس بتائیں، تو وہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے پراپرٹی. ٹھیک ہے، پراپرٹی جو آپ کی ہے تو یو ہیو دا رائٹ آن یور پراپرٹی. اور دوسری چیز میں پراپرٹی پہ زکوٰۃ بھی ہے اگر آپ کے پاس الگ سے ہے تو دس از ون کی انسٹیٹیوشن کہ جو لوگ ہیں ان کی پراپرٹیز، ان کے پراپرٹی رائٹس، ان کے رہنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے جگہ. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ تھنگ از کانٹریکٹس اینڈ کانٹریکچوئل آبلیگیشنس. تو دوسرا کی انسٹیٹیوشن کیا ہے اسلام میں کہ کانٹریکٹس، صحیح ہے، اور پھر کانٹریکچوئل آبلیگیشنس، کہ کانٹریکٹ کے درمیان آبلیگیشنس کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میں جو ہے وہ، مطلب ایسے مفہوم بتاؤں گا میں، مجھے ایگزیکٹ ترجمہ تو نہیں یاد، کہ تم میں جب بھی کوئی چیز طے پائے تو اس کو لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے، تو دس از ایکچولی دا کانٹریکٹ. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا ہے کہ جو بھی کوئی فیصلہ طے پائے یا کوئی بھی تم میں کاروباری معاملہ یا کوئی بھی معاملہ طے پائے تو اس کو لکھ لیا کرو. صحیح ہے. اور پھر اوبلیگیشنز بھی یہی ہیں کہ اس کو آپ نے ٹائملی پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں غبن نہیں کرنا، جو چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی، مطلب وہی شریعت کے اور میتھاق کے مطابق. تو دس از ایکچولی اوبلیگیشن. پھر تیسرا کی انسٹیٹیوشن ہے ٹرسٹ. ٹرسٹ بلیف سسٹم، صحیح ہے، یا جو ہماری انٹینشنس ہے، نیت. ٹھیک ہے، اسی میں انہوں نے ایک چیز یوز کی ہوئی ہے، اسے کہا ہوا ہے مبایا. ٹھیک ہے، اب یہ مبایا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب یہ مبایا کیا ہوتا ہے؟ مبایا دیکھو، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے رولر اور کمیونٹی کے درمیان میں، جو انشور کرتا ہے کہ رولر جو ہے وہ فیتھ فل ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ اچھے سے سر انجام دے گا. تو دس از ایکچولی ٹرسٹ. ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا نا اس کو، انٹر عالیہ ایجنٹ ٹرسٹی، ایجنٹ ٹرسٹی جس میں ہم خلافت کہہ رہے تھے نا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے انٹر عالیہ سے بھی ڈسکس کیا تھا. تو یہ ٹرسٹ ایکچولی وہ ہے کہ آپ کا بلیف سسٹم، نیت، کس کی نیت کیسی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں بھی اگر نیت بہترین ہے، اگر بلیف سسٹم اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ایک کانٹریکٹ ہے جسے مبایا کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، رولر اور کمیونٹی کے درمیان، کہ وہ اپنی ڈیوٹیز بہت اچھے سے سر انجام دے گا، تو یہ چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. پھر مارکیٹ، چوتھی چیز جو ہے کہ انسٹیٹیوشن میں اسلامی اکانومکس میں وہ ہے مارکیٹ. اب مارکیٹ میں جو ہے وہ مارکیٹ 5 چیزوں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ سب سے پہلے پراپرٹی رائٹس. ٹھیک ہے، مارکیٹ انسٹیٹیوشن کے 5 پلرس ہیں. سب سے پہلے پراپرٹی رائٹس. آپ کے پراپرٹی رائٹس کیا ہیں؟ کوئی دوسرا آپ کو ہارم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کوئی دوسرا آپ پہ کوئی اوبلیگیشنز نہیں لگا سکتا، کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا. یو آر فری دس ایکچولی. اور یہ جگہ آپ کی ہے، کوئی اس میں زبردستی نہیں کر سکتا، آپ سے لے نہیں سکتا. دس از ایکچولی دا پراپرٹی رائٹ. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ فری فلو آف انفارمیشن. اسلامک اکانومک سسٹم میں کچھ بھی چھپا کے رکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ جو انفارمیشن ہے وہ ایزلی فریلی فلو ہوگی پوری مارکیٹ میں. تیسری چیز ٹرسٹ، صحیح ہے، مطلب آپ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوگا تو بہترین ہے.
ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز ہے کانٹریکٹ. کانٹریکٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو بھی کانٹریکٹس کیے ہیں اس کو فلفل کرنا ہے. اور پھر پانچویں چیز لاسٹ ہے وہ اوبلیگیشن ٹو ناٹ ٹو ہارم اینی ون. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو کوئی نقصان پہنچائے یا آپ کسی کو نقصان پہنچائیں, اس پہ اوبلیگیشنس ہوں گی. ٹھیک ہے, اس پہ روک تھام ہوگی اور ظاہر ہے اس کا کوئی فائن وغیرہ ہوگا یا کوئی سزا ہوگی تو یہ روک تھام ہوگی. تو یہ 5 جو ہے وہ پلرس ہیں جس سے جو ہے وہ مارکیٹ انسٹیٹیوشن اسٹرکچر بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وہ اسلامک مارکیٹ سسٹم بھی ہیں جو کہ 5 پلرز پہ بیسڈ ہیں, جو کہ مدینے کی ریاست جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی یہی تھے. اب دیکھو یہ 5 پلرز فار پریویس مینشنڈ یہ ہے نا کہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹس تھا, مطلب یہ مارکیٹ سسٹم کا مطلب جو مدینے سے باہر کے لوگ تھے تو وہ جب آ کے بیچتے مدینے میں سامان, ٹھیک ہے, یا یہ ٹریڈنگ ہوتی نا باہر سے کسی اور جگہ سے, مدینے کے اندر کی نہیں کسی اور جگہ سے, مطلب بازار کے علاوہ, تو اس میں جو ہے وہ مدینے نے کیا سسٹم بنایا تھا, مطب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی انٹرنیشنل اور انٹر ریجنل ٹریڈ پہ. مطلب کوئی ٹیکس نہیں تھا امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ. آج WTO بھی یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے, فری ٹریڈ. پھر فری موومنٹ آف ریسورسز گڈ سروسز فرام ون مارکیٹ ٹو اندر. ٹھیک ہے, وہی ان کی بھی بات. دیکھو نیفٹا اس کی ایگزامپل ہے, مطلب یہ سب ہمارے ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا, نو بیریئرس ٹو مارکیٹ انٹری اور ایگزٹ, کوئی انٹری ایگزٹ کے بیریئرس نہیں ہونے چاہیے, لائک پرفیکٹ کمپٹیشن سسٹم. فری اینڈ ٹرانسپورٹیشن انفارمیشن ریگارڈنگ پرائس کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف گوڈس پارٹیکولرلی ان کیس آف اسپاٹ ٹریڈ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فری انفارمیشن اور ٹرانسپیرنٹ. ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہو, سب ایسے بالکل آر پار صاف. انفارمیشن ہو ریگارڈنگ پرائس, کوالٹی, کوانٹٹی آف گڈ. ٹھیک ہے, اسپاٹ ٹریڈ مطلب اسی وقت ٹریڈ جو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوگا کہ سب چیزیں پہلے سے واضح کریں گے ہر کوئی. پھر اسپیسیفکیشنس آف ایگزیکٹ ڈیٹ آف کمپلیٹنگ ٹریڈ انسٹنس وین ٹریڈ واز ٹیک پلیس اوور دا ٹائم. ٹھیک ہے, مطلب وہی کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایگزیکٹ ڈیٹ بتائیں گے اور اس پہ آپ اپنا کام کریں گے. پھر پراپرٹی رائٹس, صحیح ہے, پراپرٹی رائٹس اور ادر رائٹس کانٹریکٹ کے درمیان. پھر گارنٹی دی جائے گی کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ, اسٹیٹ اور لیگل ایپریٹس, مطلب جو بازار کا بڑا ہوگا, جو اسٹیٹ کا بڑا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ گارنٹی بھی لے گا جیسے آج کل بینکس کام کرتے ہیں اس میں. پھر پروہیبیشن ہوگی ہولڈنگ جمع کرنے کی کمیونٹیز اور پروڈکٹیو ریسورسز کی. ٹھیک ہے, ان پرپس آف پشنگ اپ دیئر پرائسز. اکانومی کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہولڈ کر لیتے ہیں, جس کی اوپیک بڑی ایگزامپل ہے کہ وہ آئل کی جو ہے وہ انہوں نے کارٹل بنا لیا ہے اور وہ آئل کی پروڈکشن کو ہولڈ کر لیتے ہیں, سپلائی کو, تو پرائسز جو ہے وہ شوٹ اپ ہو جاتی ہے, پھر اس کو بیچ کے جو ہے وہ زیادہ کماتا ہے. منوپلی بھی یہ کرتا ہے. اور پھر پرائس کنٹرولز پہ بھی پابندی لگا دی گئی. پرائس کنٹرولز کا مطلب کہ جو ہے وہ آپ نے جو ہم نے مارکیٹ اکانومی میں جو پڑھا ہے, کنونشنل اکانومکس میں, پرائس سیلنگ, اور ایک پرائس سیلنگ تھا, مطلب کوئی بھی پرائس کو کنٹرول کر دینا. ٹھیک ہے, انسرٹن, کیونکہ ظاہر ہے اگر سب ریشنل ہوں گے اور سب اچھے ہوں گے, ٹھیک ہے, عقیدے کے پکے لوگ, تو ان کو جتنے کا پڑے گا تو وہ اپنا ایک بیلنس پروفٹ رکھ کے اس کو بیچیں گے. اگر گورنمنٹ منیمم پہ جو ہے وہ پرائس کنٹرول لگا دیتی ہے تو پھر ان کو ظاہر نقصان ہوگا, تو اس پہ بھی پابندی پروہیبیشن لگا دی گئی. ٹھیک ہے, مطلب یہ صحیح قرار نہیں دیا گیا. اور پھر بین کر دیا گیا ان چیزوں کے سیلر اور بائنگ پہ جو دوسری مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو ہارم کرتے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل الاؤنگ دا تھرڈ پارٹی انٹرپٹ نیگوسیشن بٹوین ٹو پارٹیز ان آرڈر ٹو انفلوئنس نیگوسیشن آف دا بینیفٹ آف ون پارٹیز. اس کا مطلب یہ کہ 2 لوگوں کا کانٹریکٹ ہے تو تیسرا آدمی بھی اس میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے, تاکہ مارکیٹ کو پورے پتہ ہو کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے اور پھر ان کا معاملہ بھی بہترین ہو جائے. اور پھر شارٹ چینجنگ آف بائرس, فار ایگزامپل ناٹ گیونگ فل ویٹ اینڈ میجرس, اس پہ بھی پابندی لگائی گئی. ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. حضرت شعیب کے قوم پہ اسی لیے عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر یہ وہ جو ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہے وہ لوکیشن چھوڑنے سے پہلے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی خریدا ہوا سامان واپس لے لینا ہے آپ نے.
ٹھیک ہے، اور مطلب جس قیمت پہ طے ہوا ہے اسی قیمت پہ آپ نے دینا ہے، مطلب کہیں پہ بھی ہوشیاری نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سسٹم تھا جو کہ قرآن کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بنایا. تو اس سسٹم سے فائدہ کیا ہے؟ سسٹم سے فائدہ یہ ہے کہ ایکچولی جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ہر سوسائٹی دو انٹر ریلیٹڈ پرابلمس فیس کر رہی ہوتی ہے، ایک انسرٹینٹی، دوسرا کوآرڈینیشن. تو اب یہ جو کرائسس آتا ہے نا، صحیح ہے، اور جو وارز ہوتی ہیں، تو یہ ایکچولی کیا ہیں؟ یہ انسرٹینٹیز ہیں جس سے اکانومی کا بہت لاس ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی رسک کو منیمائز کرے گا، یہ جو ایک سسٹم جو ہم نے بٹ پوائنٹ ڈسکس کیا ہے، اور ایفیشنسی کو انکریز کرے گا. جب اس طریقے سے ایک نظام چلے گا تو ایفیشنسی بھی انکریز ہوگی اور رسک بھی منیمائز ہوگا. اس کے علاوہ رسک شیئرنگ ایک اور انسٹیٹیوشن ہے، کی انسٹیٹیوشن. اس میں جو ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پروفٹ کمز ود لائبلٹی. صحیح ہے، مطلب جو بھی پروفٹ ہے وہ تو لائبلٹی کے ساتھ ہی آتا ہے. اٹ مینس کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کی پروہیبیشن ہے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ ایسا ہے کہ وہ لائبلٹی کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے پیسے دیے اور دینا ہی دینا ہے اگلے کو نا آپ کو انٹرسٹ ریٹ، تو اس میں کوئی لائبلٹی نہیں ہے. جبکہ پروفٹس میں ایسا ہے کہ آپ نے انویسٹ کیا تو لائبلٹی بھی ہے بھائی کہ پتہ نہیں ملے نہیں ملے، تو پروفٹ ہمیشہ لائبلٹی کے ساتھ آتا ہے. مطلب انٹرسٹ ریٹ کو جسے الربا کہتے ہیں وہ اسلام میں سختی سے منع ہے. پھر چھٹی چیز ہے ویلتھ ایکومولیشن یوٹیلائزیشن. اچھا، ویلتھ ایکومولیشن جو ہے وہ اسلام میں جائز تو ہے لیکن ڈسکریجڈ ہے. وہ ڈسکریجڈ ایسے کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ نے پیچھے سیونگز کی ہوئی ہیں تو پھر بہت اسٹرانگلی اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی جز رکھا ہے، ٹھیک ہے. اسلام کے پلرز میں سے ہے زکوٰۃ. آپ نے جو بھی سیونگز کی ہوئی ہے اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو اٹ مینس کہ ویلتھ ایکومولیشن جائز تو ہے، آپ کو منع نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کے تھرو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈسکریج کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جمع نہ کریں زیادہ. جس کی ویک انٹلیکچوئل ہے جسے ہم کہتے ہیں صفی، تو صفی کا مطلب ہے ویک انٹلیکٹ والے. تو پھر جو انٹلیکچوئل ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کا خیال رکھیں. پھر ویلتھ ڈسٹریبیوشن اینڈ ری ڈسٹریبیوشن. تو ویلتھ ڈسٹریبیوشن ری ڈسٹریبیوشن کے کچھ چیزیں ہیں کیونکہ یہ پرابلم کیسے کریٹ ہوتی ہے ویلتھ کی. تو وہ ایک تو اتلاف، ایک اسراف. ٹھیک ہے، اتلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ ویسٹ کرنا، اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ بے جا خرچہ، مطلب اوپولنٹ اسپینڈنگس. تو ایکچولی اسلام میں ویلتھ ڈسٹریبیوشن اور ری ڈسٹریبیوشن کا طریقہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، خمس ہے، ٹھیک ہے، صدقہ ہے. خمس جو ہے وہ کچھ پارٹیکولر چیزوں پہ 1/5 حصہ دینا، ٹھیک ہے، وہ خمس ہوتا ہے. جیسے مال غنیمت ہوتا ہے نا، تو مال غنیمت میں بھی ایک حصہ خمس ہے. پھر ڈفرینٹ طریقے کے صدقہ ہے. پھر انہیریٹنس لا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو جائیداد بٹنی ہے، لڑکے کو ایک لڑکی کو دو، تو وہ اسلام کا طریقہ. تو یہ ویل ڈسٹریبیوشن اسلام میں اس طریقے سے، مطلب اسلام جو ہے وہ ہولڈنگ کرنے کو یا ایکومولیشن کرنے کو ڈسکریج کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیا ہوا بھی ہے زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% آن ویلتھ اینڈ خمس از 20% آف انکم. لیکن ہر انکم پہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، سرٹن ٹائپ آف انکمس پہ ہوتی ہے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اچھا، پھر ورک اینڈ ورک ایتھکس. تو سمپل ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو کچھ بھی مال ہے، تو ہماری انٹینشن یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ فضل ہے، بلیسنگس ہیں فرام اللہ. تو ورک اینڈ ورک ایتھکس کیا ہے؟ ورک ایتھکس سمپل یہ ہیں، 2 لفظوں میں بتاؤں گا کہ جو آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے گیون ٹائم پیریڈ میں، اس کو اسی ٹائم پیریڈ میں کر دو. ڈو واٹ یو کانٹریکٹڈ آن گیون ٹائم پیریڈ. تو دس از ایکچولی ورک ایتھکس. بس جو آپ نے بولا ہے، آپ کا ایک کانٹریکٹ ہو گیا کہ ہاں بھائی میں اتنے ٹائم میں یہ کر دوں گا، اتنے ٹائم میں آپ وہ کر دیں، ٹھیک ہے، اور اچھے سے کریں، ڈنڈی نہیں ماریں. تو دس از ایکچولی ورک ایتھکس ان اسلام. تو یہ کی انسٹیٹیوشن ہے یہ بھی. پھر اس کے بعد کمپیٹیٹیو اینڈ کوپریشن. تو مسئلہ یہ ہے کہ کمپٹیشن کریں یا کوپریشن کریں. اگر کوپریشن کریں گے تو پھر وہ کارٹل بن جائے گا، اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ مسئلہ دکھتا ہے. صحیح ہے، جیسے اوپیک کا ہے، پرائسز ریس جاتی ہے. اگر ہم کمپٹیشن کریں تو کمپٹیشن اسلام تو جو ہے وہ بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے، تو کمپٹیشن کیسے ہو جائے بھائی. تو اس کو اسلام اکانومکس میں اس طریقے سے لیا ہے
کہ ہیومن بینگس کو جو ہے وہ کوپریٹ کرنا چاہیے ان گڈ تھنگس اور کمپیٹ کرنا چاہیے ان ایول بیہیویئرس. ٹھیک ہے، مطلب ہیومن بینگس شوڈ کوپریٹ اینڈ کمپیٹ فار گڈ اینڈ ایول. مطلب وہ کوپریٹ کریں گڈ ڈیڈس میں، کسی نے کوئی اچھا کیا تو اس کے ساتھ کوپریٹ کریں، خود بھی اچھا کریں، اس کو جو ہے وہ پریس کریں، اور جو اگر کوئی ایول ڈیڈ کر رہے تو اس سے فائٹ کریں، مطلب اس سے کمپیٹ کریں تاکہ مارکیٹ سسٹم بہترین رہے. تو اس طریقے سے چلنا ہے. سمجھ گئے؟ اور پھر یہ ہمارا چیپٹر بھی ختم. اب ہم پڑھیں گے اسلامک اکانومک سسٹم.